السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، ایک سوال ہے۔ سوال جو ہوتا ہے نارمل دیکھا جائے تو ایک سوال ہوتا ہے، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کا جواب نہیں ملتا۔ جیسا کہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا برازیل کا پاسپورٹ، برازیل کی نیشنلٹی ایک سال میں مل جاتی ہے؟ تو اگر نارمل اس کا جواب دینا ہو تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ایک سال میں نیشنلٹی نہیں ملتی۔ لیکن اب اگر آپ کو ڈیٹیل جاننی ہے اس کی، تو اس کی ڈیٹیل میں پھر جانا پڑے گا۔ وہ آپ کو باتیں جو ہیں وہ سننی پڑیں گی کہ ایک سال میں نیشنلٹی نہیں ملتی۔ ہاں، ایلیجیبل آپ ہو جاتے ہیں ایک سال کے بعد۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیسے ایلیجیبل ہوتے ہیں جی آپ۔ ایلیجیبل ہونے کا دو تین طریقے ہیں۔ ایک سال اگر آپ ٹورسٹ ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ برازیل میں آتے ہیں تو اگر تو آپ جاب کرتے ہیں آ کے، تو پھر تو اس کا طریقہ ہے 4 سال کے بعد آپ کو پی آر ملتی ہے۔ 4 سال کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ دنیا کی واحد ایک کنٹری ہے برازیل، جو سب سے فاسٹ آپ کو نیشنلٹی دیتی ہے۔ اس سے فاسٹ نیشنلٹی کوئی کنٹری نہیں دیتی۔ اب چلتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کتنی جلدی برازیل کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ یہ بھی ساتھ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں کہ برازیل کا پاسپورٹ کافی سٹرونگ ہے۔ کافی ساری کنٹریوں میں آپ بغیر ویزے کے اس پاسپورٹ پہ جا سکتے ہیں، اور برازیل کی حکومت آپ کو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری کنٹریز نہیں دیتی۔ جرمن نے بھی بہت عرصے کے بعد کچھ عرصہ پہلے ایک یہ حق دیا ہے کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی نیشنلٹی ہے۔ بہرحال تو اس کے کچھ طریقے ہیں برازیل کا پاسپورٹ لینے کے لیے۔ لینگویج آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم تو پرتگیزی چلتی ہے یہاں پہ۔ پرتگیزی لازمی آپ کو آنی چاہیے نیشنلٹی لینے کے لیے۔ نیشنلٹی آپ نے لینی کیسے ہے، کس طریقے سے ایک سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے؟ آپ ایک سال کے بعد جب آپ کو پی آر مل جاتا ہے، اگر آپ ورک کے اوپر آئے ہیں، ورک کر رہے ہیں آ کے، ورک ویزا مل گیا آپ کو، تو 4 سال کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں نیشنلٹی کے لیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نمبر 1 آپ برازیلین کسی سے شادی کرتے ہیں، اگر آپ میل ہیں تو فیمیل سے شادی کرتے ہیں برازیلین نیشنلٹی کے ساتھ، اگر آپ فیمیل ہیں تو میل کے ساتھ شادی کرتے ہیں جس کے پاس برازیلین نیشنلٹی ہے، تو تب آپ ایک سال کے بعد جا کے ایلیجیبل ہوتے ہیں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ آپ کو پی آر مل جاتی ہے۔ پی آر کے اوپر آپ کو 1 سال رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہے دوسرا طریقہ۔ ہم لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اس طریقے کو، لیکن برازیل کے اندر یہ طریقہ عام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں،
تو اس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو 1 سال میں 1 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ثبوت جو ہے وہ دینے پڑیں گے آپ کو کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں۔ یہ تو ہو گئی 2 چیزیں۔ اب ہے ایک چیز اور، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس ریلیشن شپ کے اندر آپ کا کوئی بیبی آ جاتا ہے تو تب بھی آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، چوتھی چیز میں آپ کو جو ہے یہ بونس میں بتا دیتا ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہوم کنٹری سے کہیں سے بھی اگر آپ ہیں، انڈیا سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ ہسبینڈ اینڈ وائف آتے ہیں برازیل کے اندر وزٹ ویزے کے اوپر، تو آپ کے ہاں بیبی ہو جاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس بچے کو تو فوری طور پر نیشنلٹی ملے گی ہی ملے گی، لیکن ساتھ میں پیرنٹس کو بھی پی آر مل جائے گی فوری طور پہ۔ پی آر ملنے کے بعد پھر 1 سال بعد وہی پروسیس جو ہے، وہ پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کے اوپر بھی، کہ 1 سال کے بعد آپ نیشنلٹی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں میں نے بتائیں، چوتھی چیز آپ کو بونس کے طور پہ دی میں نے۔ تو اگر آپ خواہش مند ہیں برازیل میں آ کے نیشنلٹی لینے کے، تو یہ ایک 3-4 طریقے اب ہو گئے آپ کے پاس کہ 4 طریقوں سے آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ نارمل اگر آپ نے نیشنلٹی لینی ہے تو پھر آپ کو 4 سال کم سے کم جو ہے وہ 4 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 4 سال آپ وہاں پہ رہیں، لینگویج سیکھیں، کام کریں، ٹیکس پے کریں، تو 4 سال کے بعد آپ نارملی جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سارے برازیلین لوگ جو ہیں وہ اسپین کے اندر آباد ہیں اور پرتگال کے اندر آباد ہیں، بہت سارے۔ وہ نیشنلٹی، پرتگال کی نیشنلٹی لینے کے لیے تو نہیں آئے کہ جی ہم پرتگال کی نیشنلٹی لے لیں، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے ہر شخص کو کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے کچھ ویدر بھی ہوتا ہے، حالانکہ برازیل کا جو ویدر ہے بہت اچھا ویدر ہے، جسٹ لائک مطلب انڈیا پاکستان جیسا ویدر ہوتا ہے برازیل کا، بہت اچھا ویدر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی برازیل کے اندر کرائم بہت ہے، کوئی شک نہیں ہے، کون سی کنٹری میں کرائم نہیں ہوتے؟ آپ کی کنٹریوں میں کیا کرائم نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے ہوتے ہیں۔ برازیل کے اندر بھی کرائم ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ کی کنٹریوں میں ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، برازیل کے لوگ جو ہیں بہت فرینڈلیش ہیں، بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل بھی کرتے ہیں، ہمدرد ہے آپ کے۔ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، سب لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، بیچ میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ جی وہاں پہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ صرف برائی ہی برائی ہے، بہت ساری برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ جو ہے برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور برازیل کے اندر آپ کو کام بھی مل جاتا ہے، بہت سارے ایسے ریسٹورنٹ ہیں جو کہ انڈین ریسٹورنٹ، پاکستانی ریسٹورنٹ، بے شمار بزنس جو ہے لوگوں نے اپنے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، انڈین نے، پاکستانیوں نے، بہت سارے ایسے بزنس بھی ہیں، بہت سارے ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے
تو آپ وہاں پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ کو وہ کلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کوئی نیو ہیں، اگر آپ نیو ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے آپ کے لیے، زیادہ تر بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی لائر جو ہے، اچھا سا لائر جو ہے اس کو فیس دیں، اس کی ایڈوائس لیں، جس طریقے سے وہ کہے اس طریقے سے آپ کام کریں۔ بہت سارے ایسے آپ کو غلط لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو غلط گائیڈ کریں گے، جس سے آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک اچھا سا لائر جو ہے وہ لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔